पूछ कर अश्क अपनी आंखों से, मुस्कुराओ तो कोई बात बने। सर झुकाने से कुछ नहीं होता, सर उठाओ तो कोई बात बने। जिंदगी भीख में नहीं मिलती, जिंदगी बढ़ के छीनी जाती है। अपना हक संग दिल जमाने से छीन पाओ तो कोई बात बने। समाज को बदल डालो, मुल्क और कौम के मजाज को बदल डालो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिटी प्रेस टीवी पर समाज प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान औरंगज़ेब मलिक। नाज़रीन मोहतरम, ये प्रोग्राम समाज से मुतल्लिक है, उसकी मुख्तलिफ डायमेंशंस को इसमें डिस्कस किया जाएगा और फिर हम अपनी अगली किस्तों में पाकिस्तानी समाज और उसको बेहतर बनाने के हवाले से बहुत सारी बातों पर आपके साथ शरीके गुफ्तगू होंगे। दोस्तों साथियों, समाज है क्या? समाज एक सोसाइटी का नाम है, एक इकट्ठ का नाम है, एक इज्तिमा का नाम है, एक मंडली का नाम है, एक महफिल का नाम है, एक अंजुमन का नाम है, जिसमें लोग इकट्ठे होके कुछ बातों पर आपस में इत्तेफाक इत्तेहाद पैदा करते हुए एक मुआशरा तश्कील देते हैं। इश्तराक की बहुत सारी बुनियादें हैं जिन पर हम गौर करेंगे और जिनको हम सामने लाएंगे और उनके हवाला से हम एक सोसाइटी को डिस्कस करेंगे। दोस्तों और साथियों, ये इश्तराक जो है ये नस्ल के हवाले से हो सकता है, इलाके के हवाले से हो सकता है, ज़बान के हवाले से हो सकता है, मज़हब के हवाले से हो सकता है और इसके अलावा रस्म व रवाज और इलाका के हवाले से और हम जिन्स पीपल उनके हवाले से भी बात हो सकती है, एक मुआशरे के हवाले से। दोस्तों साथियों, समाज की बुनियाद इस कायनात के मालिक और खालिक हैं और उन्हीं से ये कायनात का निज़ाम चलता है और कायनात की जो तश्कील हुई है उसको अगर हम देखें, जो उसकी तख्लीक हुई है, तो उसमें भी हमें एक समाज का एक मंजर मिलता है। कायनात और इस कायनाती समाज को अगर हम डिस्कस करें तो आप गौर करें कि इस कायनात के अंदर आप ब्लैक होल को देखते हैं, आप कहकशाओं को देखते हैं, गैलेक्सीज को देखते हैं, सितारों और सियारों को देखते हैं, सूरज और चाँद और सोलर सिस्टम और आपका शमसी निज़ाम जो है वो इसका समाज की एक निशानदेही करता है। ये कायनाती समाज है जिसकी वुसअत बहुत ज़्यादा है और इसको कंट्रोल करने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है, जो मालिक है, खालिक है हम सब का। दोस्तों साथियों, इस के अंदर ज़िंदगी का वजूद भी है और बग़ैर ज़िंदगी के भी है, इसमें हरकत भी है और बग़ैर हरकत के भी है और इसका साइज़ आप देखें, इसकी डायमेंशंस देखें, इसमें वक्त देखें, इसमें ज़माना देखें, तो हमें पता चलता है कि एक कायनाती समाज भी अपना वजूद रखता है। इसी कायनाती समाज का हिस्सा है हमारी ज़मीन। अगर हम इसे कहें कि ये अर्ज़ियाती समाज है और इस ज़मीन का जो समाज इसके अपने शमसी निज़ाम के अंदर है, इसके नज़दीक और दूर के जो चाँद सितारे और सूरज के दीगर आइटम्स हैं उनके साथ जो बनता है वो भी यकीनन इसका हिस्सा है। फिर अगर इसकी अंदरूनी साख्त के हवाले से, इस पे रहने वालों के हवाले से हम गौर करें तो बहुत सारे अवामिल सामने आते हैं, जिसमें तारीख़ है, जोग्राफिया है और तहज़ीब है, तमद्दन है, यहाँ का रहन सहन है, खाना पीना है और हिजरत है, क़याम है और जंग है, अमन है और दोस्ती और दुश्मनी के बहुत सारे पहलू हमारे सामने आते हैं। ये है हमारा अर्ज़ियाती समाज। अगर हम अर्ज़ियाती समाज में सिर्फ और सिर्फ इस अर्ज़ को या ज़मीन को हम डिस्कस करें तो जैसा कि पहले मैंने बताया कि इसके इंसानी समाज में रंग, नस्ल, ज़बान और इलाका, मज़हब वगैरह और उसके नज़रियात जो हैं वो बड़ी अहमियत के हामिल हैं। हमारा ये समाज इन्हीं बुनियादों पर अपने मुत्तहिद होने का अज़हार करता है, इत्तेहाद का अज़हार करता है या इख्तिलाफ़ का अज़हार करता है, एक दूसरा समाज वजूद में आता है। आप अगर गौर करें तो रंग की बुनियाद पर जो ज़मीन की तकसीम है वो मुख्तलिफ़ समाज तश्कील दे रही है।
میں مثال کے طور پہ اگر آپ کو کہوں کہ یہ سفید فام لوگوں کی سرزمین ہے اور ان کا ایک اپنا سماج ہے، اگر میں یہ کہوں کہ یہ کالے لوگوں کی زمین ہے اور یہاں پہ کالے لوگ بستے ہیں، افریقن لوگ بستے ہیں، نیگروز بستے ہیں، تو یہ ان کا ایک اپنا سماج ہوگا۔ اسی طرح زرد نسلیں جو ہیں، اسی طرح جو ہماری بر صغیر کی اور یہ گندمی نسلیں ہیں، ان کے اپنے سماج ہیں۔ اگر ہم ان کو تھوڑا سا مذہب کے حوالے سے دیکھیں تو آپ الہامی اور غیر الہامی مذاہب کے اور ایمن نان بلیور جو ہیں ان کے اپنے سماج ہیں۔ کوئی مسلم معاشرہ ہے، کوئی عیسائی ہیں، مسیحی ہیں، یہودی ہیں، ہندو مت ہے، سکھ مت ہے، بدھ مت ہے، اور بہت سارے اس طرح کے شنٹو یا کنفیوشس کے۔ تو ان مذاہب کے حوالے سے بھی بہت سارے سماج ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم علاقوں کی بات کریں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری جو بر اعظمی تقسیم ہے یا ہماری جو یورپین علاقے ہیں ان کے جو کلچر ہیں، مغرب کا کلچر ہے، مشرق کا کلچر ہے، اور اس طرح کی جو ابارجنرز ہیں، ہمارے قدیم تاریخ کے رہنے والے پرانے لوگ کسی علاقہ کے، جیسے ہمارا کیلاش ہے، تو ان کا ایک اپنا کلچر تشکیل پاتا ہے۔ اسی طرح اگر میں نظریات کے حوالے سے بات کروں تو آپ دیکھیں کہ ایک کمیونسٹ ورلڈ دنیا تقسیم رہی ہے اور سرمایہ دارانہ نظام بھی رہا ہے، جمہوریت رہی ہے، بادشاہت رہی ہے۔ نظریات کی بنیاد پر ہمارے بہت سارے سماج کے پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک اور پہلو جس نے ہمارے سماج کو مختلف ڈائمینشنز دی ہیں، زبان ہے۔ زبان بہت اہمیت کی حامل ہے۔ دنیا کے اگر بہت بڑی زبانوں میں اگر مینڈرین یا چائنیز لینگویج کو دیکھیں، یورپین لینگویج کو دیکھیں، فرینچ لوگوں کی اپنی ایک معاشرہ ہے، اور پرتگیزی اور اسپینش پیپل موجود ہیں۔ عربک ایک بہت اچھی زبان ہے اس کے حوالے سے۔ اسی طرح ڈچ جو ہے وہ بھی بہت اس حوالے سے زبانوں کا اپنا ایک کلچر وجود میں آتا ہے۔ ناظرین محترم، میں ابھی آپ کے سامنے ڈسکس کر رہا تھا ہماری ڈائمینشنز جو ہیں سماج کے حوالے سے، ان کا ذکر کیا، کائناتی، ارضی، ارضیاتی، اور اس حوالے سے آج میں تھوڑا سا پاکستانی سماج کے کچھ خد و خال کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا، اور اس کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ ہمارا جو پاکستانی سماج ہے، اس کی بھی یہی بنیادیں ہیں، وہی رنگ، وہی نسل، وہی مذہب، وہی علاقہ، جس سے ہم اپنی نمو پاتے ہیں، جس سے ہمارا کلچر، جس سے ہمارا سماج تشکیل پاتا ہے۔ پاکستان کو بنے ہوئے 70 سال سے زائد عرصہ گزر چکا ہے۔ ایک نیا ملک ایک نئے نام کے ساتھ آزادی حاصل کرتا ہے، اور اس میں رہنے والے ایک تو وہ لوگ ہیں جو یہاں کے مقامی تھے، یہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی۔ یہ وہ صوبے ہیں جہاں پہلے ہی ایک اسلامی کلچر بنیاد رکھتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پورے بر صغیر سے ایک ہجرت کا سلسلہ شروع ہوا، اور مختلف صوبوں سے جو کہ پاکستان میں شامل نہیں ہوئے تھے یا جنہیں پاکستان کے منصوبے میں شامل نہیں کیا گیا تھا، وہاں سے بہت سارے لوگوں نے پاکستان کو جوائن کرنا مناسب سمجھا اور انہوں نے وہاں سے ہجرت کی۔ سملرلی یہاں پاکستان سے بھی ہندو اور سکھ اور بہت سارے دوسرے لوگ، اقلیتیں یہاں سے بھی ہندوستان شفٹ ہوئیں، جن کے عزیز و اقارب وہاں پہ تھے اور وہ اپنے اکثریت علاقوں کی طرف جا رہے تھے۔ پاکستان میں جو لوگ یہاں تشریف لائے وہ ہمارے اس کلچر کو انہوں نے متاثر کیا، اور کچھ اثرات انہوں نے ہمارے اس کلچر پہ چھوڑے اور کچھ اثرات یہاں سے قبول کیے۔ یہاں کی جو ڈومینیٹنگ فورسز تھیں ان میں آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ پنجابی تھے، سندھی تھے، بلوچی اور پشتون، اس کے علاوہ کشمیری ہمارے رہے ہیں، گلگت بلتستان کے لوگ، تو یہ مقامی تھے، اور ان کے کلچر اور ان کی ثقافت اور ان کا رہن سہن اور کھانا پینا وہ تو ایک آلریڈی موجود تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو باہر سے لوگ آئے انہوں نے کچھ اثرات یہاں سے قبول کیے اور کچھ اثرات ہمارے وہ ساتھ لائے جس کو یہاں کے لوگوں نے قبول کیا۔ نتیجے کے طور پر ایک ایسا معاشرہ وجود میں آنا شروع ہوا جسے ہم باقاعدہ طور پر پاکستانی معاشرہ کہہ سکتے ہیں۔ اگرچہ اس کے خد و خال
وقت کے ساتھ ساتھ نمایاں ہوتے گئے اور ایک پاکستانی معاشرہ وجود آتا گیا، لیکن اس کی کئی بنیادی چیزیں جو ان نسلوں سے، ان قوموں سے، ان علاقوں سے، ان زبانوں سے وابستہ تھیں، وہ بھی ساتھ ساتھ قائم اور دائم نہیں ہیں۔ پاکستان کے اندر آپ اگر دیکھتے ہیں ابتدائی دنوں میں تو ایک مہاجرین کے ساتھ جو لوگ ہجرت کر کے ہندوستان سے پاکستان تشریف لائے، ان کے ساتھ پیار محبت کا جو سلسلہ تھا بہت زیادہ واضح رہا، اور لوگوں نے دل و جان کے ساتھ ان لوگوں کو قبول کیا، ان کے لیے پھول نچھاور کیے، ان کو اپنے ہاں جگہ دی، دلوں میں جگہ دی، اور وہ یہاں کی مقامی آبادی کے ساتھ آہستہ آہستہ ضم ہوتے چلے گئے۔ نتیجے کے طور پر ایک خوبصورت پاکستانی کلچر ڈیولپ ہونا شروع ہوا، اور اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے ابتدائی سال جو مہاجرین کے ساتھ گزرے، اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے لیے نئے شہر بسائے گئے، نئی بستیاں بسائی گئیں، جو علاقے ہندوؤں اور سکھوں نے خالی کیے تھے، جو گھر خالی کیے تھے، ان میں ان کو بسایا گیا اور ان کو ساتھ لے کے چلنے کا عزم۔ اور پھر ہمارے ہاں ہمارے سلیبس کے اندر بھی ایسی بہت ساری جو آزادی کی کہانیاں تھیں، جس میں یہ لٹے پٹے قافلے پاکستان پہنچے، ان کا تذکرہ بھی ہوتا رہا، اور یوں یہ پاکستانی معاشرہ آہستہ آہستہ تشکیل پاتا چلا گیا۔ ناظرین محترم، پاکستانی معاشرے کی تشکیل کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا، تو ابھی میرا خیال ہے کہ ہم اس کی یہ جو گزشتہ 7 دہائیاں گزری ہیں، اس میں پاکستانی معاشرے نے کیسے تبدیلیاں آئیں اور کیسے ہم آگے بڑھتے چلے گئے۔ گزشتہ 7 دہائیوں میں پاکستانی سماج نے کون سی کروٹیں بدلیں، اس میں کیسے ترقی، اس میں کون سے عوامل سامنے رہے، اور پاکستانی سماج نے دنیا بھر کو کیسے متاثر کیا، اور دنیا بھر کے سماج پاکستانی سماج کو کیسے متاثر کرتے رہے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے سٹی پریس ٹی وی پر انشاءاللہ اپنے اگلے پروگرام میں۔ آپ اجازت دیجیے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔